بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سائنس کا تصور بیان کریں۔ آج جنرل سائنس کلاس 9 کا کویشچن نمبر 2 ہے۔ اسلام میں سائنس کا تصور۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اسلام جو ہے احاطہ کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، جو زندگی کے تمام حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے اور قدرت کے مظاہر اور دستیاب وسائل کو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال میں لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے بھائی؟ اسلام ایک مکمل دین ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو زندگی کے تمام حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے، ایک بات، اور قدرت کے مظاہر اور دستیاب وسائل کو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال میں لانے کی دعوت دیتا ہے۔ چونکہ اسلام ایک عملی دین ہے، اس لیے جس تعلیم کی یہ تلقین کرتا ہے اس کی بنیاد دلیل، مشاہدہ، تجربہ اور نتائج کے آخذ کرنے پر ہوتی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے کویشچن میں بھی میں نے یہ آئزک گلیلیو کی ایگزامپل دی ہے کہ یہ سائنسدان جدید دور کا ایک سائنسدان ہے۔ یہ ایپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایپل اس کے اوپر گرا ہے، اس پہ غور کیا کہ ایپل میرے پہ کیوں گرا ہے، دائیں بائیں یا اوپر کیوں نہیں گیا، تو اس نے مشاہدہ کیا، بار بار یہی تجربہ کیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پھر اس نے لا آف گریویٹیشن جو ہے وہ اخذ کیا کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اسی بات کی تلقین جو ہے وہ ہمارا عملی دین کرتا ہے۔ قرآن شریف کی بہت سی آیات میں اس کے واضح اشارات ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ افلا یتفکرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات میں علم اور اس کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا کہا کیا گیا ہے؟ قرآن حکیم کی مختلف آیات میں علم اور اس کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وحی الہی کا آغاز ہی ایک ایسی صورت سے ہوا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صیغہ امر میں حکمیہ میں پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی، پڑھ ساتھ نام پروردگار اپنے کے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھ اور پروردگار تیرا بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم سے تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ آپ دیکھیں جو انسان لکھے پڑھے نہیں ہوتے ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ قرآنی آیات کی طرح متعدد احادیث میں بھی علم، اس کی اہمیت اور مسلمانوں پر اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ جو ہیں اپنی بچیوں کو تعلیم دلانا ہے وہ اتنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، گود سے قبر تک علم حاصل کرو، پنگوڑے سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی ساری عمر پڑھتے رہو۔ یہ دینی تعلیم ہے تو اس کو بھی ساری عمر پڑھتے رہو، دنیاوی تعلیم ہے تو اس کو بھی ساری عمر پڑھتے رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو میٹرک ایف اے کراتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کامیاب ہوتے تو انہیں چھڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں پڑھا، یہ بس کوئی کام کر لے۔ لیکن قرآن پاک میں اس چیز کا بیان نہیں ہے، قرآن پاک میں تو کہا گیا کہ ساری عمر پڑھتے رہو، تو اس لیے ہمیں جو ہے ساری عمر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیا نالج آتا ہے، نئی معلومات آتی ہے، اگر اسے نہ سیکھا جائے تو انسان جو ہے آج کا پڑھا ہوا کل کا ان پڑھ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ ایک نر اور ایک مادہ کو پیدا کیا۔ انسان اور دیگر جانداروں میں تو ہم ہر جنس کے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انسان اور دیگر جانداروں میں تو ہم ہر جنس کے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاہم سائنسدان بتلاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر سمندر کی بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ یہ انسانوں نے تحقیق کی ہے تو انہیں پتہ چلا ہے کہ تمام جانداروں کے جوڑے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا گیا تھا، سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نر و مادہ کے جوڑے ہیں، جوڑے سے ہی آگے حیوانات یا نباتات کی نسل چلتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی چیزوں پہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت جو ہے ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ سورت میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اتنا کسی دنیاوی مخلوق کے پاس علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مثال دی ہے کہ اگر یہ سمندر کا پانی جو ہے اس کو سیاہی کے طور پہ استعمال کیا جائے تو سمندر کا پانی لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اور باتیں احاطہ میں نہ آئیں۔ اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں، کہتا ہے ایک سمندر اگر ختم ہو جائے تو دوسرے سمندر کو لے آئیں، ساتوں سمندر جو ہے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے یعنی ہمارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی علم و عقل حقائق اشیاء کے ادراک سے عاجز ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حقیقت میں علم ہے اس سے ہماری عقل جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ایک انسان نہیں جان سکتا۔ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہیں نہایت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا تھوڑا سا علم دیا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اس سے کئی حد چھوٹا علم، بہت تھوڑا علم انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان حقیقت کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے سائنسدان بھی آج تک اس حقیقت کو نہیں جان سکے، اور ان کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں
نئے سائنسدان آتے ہیں پہلے نظریے کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور یہی سائنس کی بنیاد ہے۔ سائنس میں بھی ایک پروسیس ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے کیسے بنی ہوئی ہے، اس کا کیا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو ان تمام ذخائر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔